السلام علیکم۔ علی پور کے ایک گاؤں میں ایک سنار تھا جس کا نام غلام حسن تھا۔ اس پیشے سے اس نے بہت مال کمایا اور مزید مال کمانے کے لیے وہ گاؤں والوں کو سود پر قرض دیتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی مجبور شخص اپنی بیوی یا ماں کے زیورات گروی رکھ کر اس سے قرض لیتا۔ سود کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر لوگ قرض واپس نہیں کر پاتے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جس کا غلام حسن فائدہ اٹھایا کرتا۔ وہ ان کے زیورات اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اسی طرح اس کے پاس کافی سونا جمع ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی شکیلہ نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھ پر ایک احسان کریں اور خدا سے جنگ کرنا بند کر دیں۔ سود کھانا اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا بغاوت اور جنگ ہے۔ آپ کوئی اور پیشہ یا کاروبار اپنا لیں جس میں سود شامل نہ ہو۔ مگر غلام حسن اپنی بیوی کو بیوقوف سمجھتا اور کہتا تو جانتی ہی کیا ہے کاروبار کے بارے میں۔ اگر تمہارا خاندان اتنا عقل مند ہوتا تو ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ تمہارے باپ نے ایک گھر کی چوکیداری کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، جبکہ تیرے بھائی آج بھی مزدوری کر رہے ہیں۔ غلام حسن کی ان باتوں سے شکیلہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ گھر کی خاطر خاموش ہو جاتی۔ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں ایک چور آیا اور غلام حسن کا سارا سونا چرا کر بھاگ گیا۔ صبح وہ جب دکان میں داخل ہوا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ختم ہوتی ہوئی دیکھ کر سنار کو بہت رنج ہوا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا۔ اسے فالج کا جھٹکا لگا اور بستر پر آ گیا۔ وہی بیوی جس کو وہ جلی کٹی باتیں سنایا کرتا تھا اسی کا محتاج ہو گیا۔ شکیلہ ایک بہادر عورت تھی، بد اخلاق شوہر ہونے کے باوجود اس کی خدمت کرتی رہتی اور اپنی بچی انیلا کی تعلیم و تربیت پر بھی دھیان دیا۔ فالج ہونے کے بعد غلام حسن کے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور سود سے مکمل توبہ کر لی۔ بیوی بھی اسے تسلی دیتی کہ اس کے ہاں توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ رب اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بس انسان کو ہمیشہ اپنے خدا سے امید رکھنی چاہیے۔ ایک صبح شکیلہ نیند سے بیدار ہوئی تو غلام حسن مصلی عبادت پر ہی فوت ہو چکا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی جدائی کا بہت رنج ہوا، مگر اس نے اب سوچ لیا کہ وہ اپنا گھر تبدیل کر دے گی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلام حسن نے یہ گھر بھی سود کی آمدن سے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اس نے وہ گھر فروخت کر دیا اور ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ محلے والوں کے کپڑے سی کر وہ اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے لگی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، حتیٰ کہ انیلا جوان ہو گئی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ انیلا کی شادی کر دے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ 10-12 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے سامان کا پیسہ اکٹھا کیا اور کچھ زیورات بھی بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو شکیلہ بہت خوش ہوئی کہ انیلا کی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی شکیلہ کے ساتھ ہوا کہ پل بھر میں اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا۔ رات کی تاریکی میں ایک چور آیا اور زیورات اور تمام نقدی اکٹھی کر کے بھاگنے لگا تو کسی برتن کے گرنے کی وجہ سے شکیلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور چور کی صدائیں بلند کی تو چور گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد شکیلہ کا شور سن کر محلے والے اکٹھے ہوئے، مگر چور بھاگ چکا تھا۔ لیکن جلدی میں دیوار پھلانگتے وقت وہ اپنی ایک چادر چھوڑ گیا جو دیوار پر لٹکی ہوئی سب نے دیکھی۔ انیلا چادر اٹھا کر ہر ایک محلے دار سے درخواست کرنے لگی کہ کیا کوئی اس چادر کو پہچانتا ہے؟ کیا کسی نے کسی نوجوان کو یہ سرخ رنگ کی چادر اوڑھے دیکھا ہے؟ یہ اسی بندے کی چادر ہے جس نے میرے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے، میری 15 سال کی محنت کو پل بھر میں سمیٹ کر چلا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بیچاری بوڑھی اب کمانے کے قابل نہیں رہی۔ محلے والوں میں سے کسی نے بھی چادر کی شناخت نہ کی تو وہ یہ چادر لے کر شہر کے قاضی کے پاس جا پہنچی۔ قاضی صاحب، یہ چور کی چادر ہے جو میری جمع پونجی لے کر بھاگ گیا۔ قاضی نے چادر کو غور سے دیکھا اور حیران تھا کہ محض ایک چادر سے چور کو کیسے پکڑا جائے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قاضی پریشانی کے عالم میں گھر آیا جب اس کے ہاتھ میں چور کی چادر تھی۔ قاضی کی بیوی جو کہ معذور تھی، اس نے قاضی سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں اور یہ چادر کس کی ہے؟ قاضی نے نفرت انگیز لہجے میں بیوی سے کہا، تم چپ رہو، جو عورت اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ میری ذمہ داری کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ یہ چادر ایک چور کی ہے جو چوری کرتے وقت گھر میں ہی چھوڑ گیا ہے۔ قاضی کی بیوی نے کہا کہ تو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ وہ اپنی نشانی اپنی شناخت چھوڑ گیا تھا۔ قاضی نے کہا، بیوقوف عورت، چادر سے میں چور کی شناخت کیسے کروں؟ بیوی نے کہا کہ میں ٹانگوں سے معذور ہوں مگر عقل سے معذور نہیں۔ آپ ابھی ابھی اپنے سپاہی شہر میں پھیلا دیں تاکہ وہ اس شہر کے تمام مردوں کو ایک میدان میں جمع کریں۔
ماں سوائے بچوں اور بزرگوں کے تمام مردوں کو جمع کریں۔ قاضی کے حکم سے شہر کے گرد سپاہیوں نے محاصرہ بنایا تاکہ کوئی بھی شخص شہر سے باہر نہ جا سکے۔ جب تمام مرد ایک میدان میں جمع ہو چکے تب قاضی کی بیوی نے سپاہی سے کہا، ایک تیل کی بوتل اور کنگھی پیش کی جائے۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا تیل کی شیشی اور کنگھی لے آیا۔ قاضی کی بیوی نے ایک مالشی سے کہا کہ قطار میں کھڑے تمام اشخاص کے سروں میں تھوڑا سا تیل لگا کر کنگھی کرو۔ مالشی ایک ایک کر کے سب کے سروں میں تیل لگا کر کنگھی کرتا گیا۔ جب وہ معذور عورت ہر ایک کے سر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تقریباً 50 آدمیوں کے بعد جب مالشی نے ایک آدمی کے سر میں کنگھی کی تو عورت نے چیخ کر کہا، یہی چور ہے، اسی سے تفتیش کرو تو زیورات اور نقدی برآمد ہو جائے گی۔ سپاہیوں نے جب اس پر تشدد کیا تو اس نے چوری کا اقرار کیا اور بڑھیا کے زیورات اور نقدی اسے واپس کر دیے۔ قاضی نے حیران ہو کر بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے چور کی نشاندہی کیسے کی؟ بیوی نے بتایا کہ چور سرخ رنگ کی چادر اوڑے رکھتا تھا۔ کنگھی کرنے سے ایک شخص کے سر سے سرخ رنگ کی اون اور چھوٹے چھوٹے دھاگے زمین پر گرے۔ میں نے وہ اون اٹھا کر دیکھی تو وہ اسی چادر کی ہی تھی، دھاگے اور اون اسی چادر سے ہی تھے۔ بس اس آدمی پر شک ہوا اور جب اسے مارا گیا تو اس نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ قاضی بہت شرمندہ ہوا کہ جس بیوی کو کمزور اور محتاج سمجھتا تھا اسی نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور آئندہ اس کی مشاورت سے ہی فیصلے کیا کرتا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔